ہے کہ ورکنگ کرتے ہوئے کہیں بہترین کر لیں اور دل کا اطمینان زیادہ ہونے لگے تو کیا یہ اطمینان اور خود پسندی منزل سے بھٹکانے کی کوئی چال تو نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ذات میں پھنسنا ہے۔ باطل ہمیں ذات سے آ کے پکڑتا ہے، وہ ہماری اچھائیوں پر ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ اچھائیاں ہماری اپنی طاقت سے ہیں، حالانکہ یہ سب تو اللہ کی عطا ہوتی ہیں۔ ایسا کر کے وہ ہمیں ہماری راہ سے بھٹکانے کی چال چل رہا ہوتا ہے۔ عطا پر بھلا کیسا غرور، یہ تو ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اس احسان کے قابل سمجھ لیا گیا اور امت کو راہ دکھانے کے احساس عطا ہوئے۔ اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یہاں باطل کا مقصد اچھی خاصی چلتی ورکنگ کو متاثر کرنا اور ورکر کو خود پسندی کے احساسات میں مبتلا کر کے اس کو ذات میں الجھا دینا ہوتا ہے، کیونکہ باطل مسلسل بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ایک صورت سے کبھی دوسری صورت میں، اور حق کا ورکر بھی اس کی ہر چال پہچان کر اسے ہر لمحہ نامقام بناتا رہتا ہے۔ اس کے لیے ورکر کا مرکز سے جڑے رہنا اور ہر عمل کو مرکز سے جوڑ کے کرنا اس کو خود پسندی میں پھنسنے سے بچاتا ہے۔ یہ اطمینان ہمیں آگے بڑھنے سے روکنے کی باطل کی سازش ہے۔ یہ سر اٹھاتی ہے ہمارے اندر جس وقت تو باطل کامیاب ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سر اٹھانے سے پہلے ہی سر کچل دیں تو باطل کی سازش ناکام ہو جاتی ہے۔ جس وقت اندر اپنے کسی بھی عمل کام میں ذات آئی تو ورکر بے لوث نہ رہا، اس نے ذات کو اہمیت دی اور منزل کی چاہ سے نظر ہٹا لی۔ وہاں وہ ذات کو اہمیت دے کر منزل سے دور ہوا اور باطل کو خوش ہونے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ جو عمل ناخالص ہو گیا اس کا تعلق حق سے تو نہ رہا، وہ تو باطل کی خوشی کا سامان بن گیا نا۔ اس لیے ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشی کی پانے کی چاہ میں سرزد ہو تو ہی حق کا علم سر بلند رہتا ہے۔ اطمینان تو ورکر کے لیے موت ہے۔ ورکر نے اپنی ورکنگ سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا ہوتا۔ اس کے اندر کا ورکر ہر دم جاگا رہے اور سے اور ورکنگ کرنے کی جستجو اور لگن ہر دم اسے آگے بڑھاتی رہے، نہ کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہیں پر، کیونکہ جہاں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں وہیں باطل آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ورکر کا دل ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بے چین رہنا چاہیے، تبھی وہ اپنا پل پر ورکنگ میں لگاتا ہے۔ وہ وقت جو ورکر ورکنگ کی بجائے مطمئن ہو کر آرام سے گزارتا ہے، اسی میں بہترین ورکنگ کر کے باطل کا منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایک مشن ورکر خالص پن سے انتھک اور بے لوث ورکنگ کرتا ہے، جس میں صلے کی چاہ نہیں ہوتی، بلکہ دل میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کروا رہا ہے اور اسی کے لیے کیا ہے، اور جس نے کروایا ہے وہ جانے کہ یہ کیسا ہوا۔ ہم بہترین فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ خود کو کوئی بڑی چیز سمجھ کر ہم مطمئن ہو جائیں تو یہ تو سراسر باطل کا اٹیک ہے جو ہمارے اندر ایسی سوچ پیدا کرتا ہے۔ یہاں ہم نے بے لوث ہو کر باطل کو مار بھگانا ہے اور اپنے آپ کو جانچنے لگ جانا ہے، خود کو کوئی اعلیٰ شے نہ سمجھنے لگ جائیں۔ ہمیں تو ہر پل شکر گزاری اور عاجزی میں رہنا ہے کہ اللہ نے کروایا، اللہ نے چن لیا، اس کام کے لیے اللہ نے طاقت عطا کی، وہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر باطل ہمیں سست کر رہا ہوتا ہے، آرام سے تھپکیاں دے کر ہمیں اپنی منزل سے دور کر رہا ہوتا ہے، تو محمدی حسینی ورکر ہمیشہ مسلسل کام کر کے صرف باطل کا منہ اسی طرح سے توڑ سکتا ہے۔ جب تک ورکر خود کو احسان کے بوجھ تلے محسوس کرتا ہے کہ اس کو چن لیا گیا، وہ کبھی کسی دوسرے پر احسان کرنے کے احساس سے نہیں گزرتا۔ وہ خود پسندی اور خود پرستی سے بہت دور رہتا ہے۔ جس لمحے وہ خود کو احسان کے بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے، اس میں انا اور ذات پنجے مضبوط کر لیتی ہے، وہ ان میں پھنس جاتا ہے، تو اس کا ہر چھوٹا عمل بھی اس کو بہت بڑا نظر آتا ہے اور وہ تسکین نفس کا شکار ہو کر اپنے اطمینان میں پھنس جاتا ہے۔ ورکر کے اندر شکر کا احساس ہو، نہ کہ خود پسندی اور تکبر کا احساس رہے۔ شکر کا احساس جھکائے رکھے گا، اندر عاجزی آئے گی کہ کروانے والوں نے کروا لیا۔ اپنی اوقات یاد رکھنا ہی خود پسندی سے دور رکھ سکتا ہے۔ میں اٹھتی ہے اور اوقات بھلا کر خود پسندی میں مبتلا کر دیتی ہے، مختلف طرح سے خود کو اچھا دکھاتی ہے۔ ورکر کے طور پر کیے گئے کسی بھی عمل میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ کبھی بھی کوئی عمل اتنا مکمل یا اتنا بہترین نہیں ہوتا کہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش نہ رہے۔ یہاں پر باطل اچھا کرنے اور اچھا ہونے کا اطمینان اندر بھر کے اپنی کمی یا خامی کو دور کرنے کی فکر بھلا دیتا ہے۔ وہ عاجزی ختم کر کے خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب اندر مالک کے لیے سب کرنے کی چاہ ہو
تو یقین اندر اترتا ہے کہ میں نے نہیں کیا بلکہ تو نے مجھ سے کرایا ہے۔ یہ یقین ہی اندر سے میں کو مارتا ہے اور جیسے مالک کو پسند آئے ویسے کرنے کی لگن لگی رہتی ہے۔ جب مالک کی پسند کی خاطر کچھ کرنے لگیں گے تو یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ کرنا خود ہے مگر کرواتا ہم سے اللہ ہے۔ ان کی پاور سے، کرنے کے احساس سے ہماری ذات کہیں نہ کہیں مرتی اور دفن ہوتی جا رہی ہوتی ہے، ہماری انا مرتی جا رہی ہوتی ہے، اور میں کی بجائے تو ہی تو کا احساس اندر سے خود پسندی کو اکھاڑ کے جڑ سے پھینک دیتا ہے۔